بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اختتام کو پہنچی تو فرشتہ موت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح کو قبض کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے فرشتے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنے بچوں سے ملاقات کر سکوں، اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ سکوں، اور پھر اس کے بعد تم میری روح کو قبض کرنا۔ تو فرشتہ موت کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو صرف اللہ کے حکم کو تسلیم کر رہا ہوں اور مجھے یہ مہلت نہیں کہ میں آپ کو مہلت دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو دیکھ کر آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا اتنی مہلت تو دے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ سے دعا کر سکوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مہلت ملی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اور ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، موت کے فرشتے کو حکم دے کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر والوں سے الوداع کہوں۔ بس موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنے گھر آئے تو اپنے تمام اولاد سے کہنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے کم سن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ دوسرے میرے بیٹے تو بہت بڑے ہیں، وہ تو اپنی زندگی گزار لیں گے، مگر یہ میرا بچہ تو سب سے چھوٹا ہے، اتنا کم سن ہے، یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ ذہن میں آئی تو آواز غیب آئی کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی جو تیرے پاس پتھر رکھا ہوا ہے اس پر دے مار۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی دے ماری تو وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے اندر ایک اور دوسرا پتھر تھا۔ تو پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس پتھر کو بھی لاٹھی مار۔ جیسے ہی اس پتھر کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہ بھی ٹوٹ گیا، اور جیسے ہی وہ پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا جس کے منہ میں ایک اناج کا دانہ تھا اور وہ مزے سے اس کو کھا رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو واضح غیب آئی کہ اے موسیٰ، جس پتھر کو تو نے مارا اس کے اندر ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اندر یہ ایک اور پتھر تھا اور اس کے اندر یہ کیڑا، اسے بھی رزق میں دے رہا ہوں تو تیرے بچے کو کیسے بھلا دوں گا؟ اے موسیٰ سوچ، فرعون وقت کا بادشاہ تجھے مارنا چاہتا تھا، اس نے سینکڑوں بچے مار دیے اور میں نے اسی کے محل میں تجھے اسی کے ہاتھوں پرورش کرائی، تجھے اس قابل بنایا کہ تو اس کی حکومت کو ختم کر سکے۔ تیرے بچے کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یاد رکھنا، اس کہکشاں کی ہر ایک تخلیق میری بنائی ہوئی ہے اور اپنی خلقت سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بچے کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دنیا میں جب بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو تو یہ یقین کرو کہ اس وقت تم اکیلے نہیں، مخلوق سے الگ ہو کر تم اپنے خالق کے قریب ہو، اپنے اللہ کے قریب ہو، اور جو انسان اللہ کے قریب ہو جائے اور جس کا سہارا اللہ بن جائے اور وہ ہر منزل پا لیتا ہے اور یہ دنیا خود بخود اس کے سامنے جھکنے لگتی ہے۔